बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में कल जो मस्जिद के अंदर धमाका हुआ था उसमें शहीद होने वालों की तादाद तक पहुंच गई है। मतलब 95 लोग अभी तक उसमें शहीद हो चुके हैं और 57 अभी तक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जबकि 100 जो ज़ख्मी थे उनको हस्पताल से फारिग कर दिया गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा में मातम का दिन था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और यकीनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर एक बड़ा अजीब किस्म का गम और गुस्सा पैदा हो चुका है। और ये जो आग लगी है, ये आग अगर इस आग को बुझाने की बरवक्त कोशिश न की गई तो ये आग अल्लाह न करे लेकिन ये फैल जाएगा, और जब ये आग अगर आगे किसी और जगह तक फैलेगी तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। और इसी वजह से आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि वो अभी तहकीकात कर रहे हैं। उसके लिए JIT भी बनाने का फैसला हुआ है, लेकिन CCPO पेशावर इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो खुदकुश हमला आवर था ये किस तरह इस मस्जिद तक पहुंचा। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो लोकेशन है इंतहाई सिक्योर जगह है, इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन है ये, जहाँ पे पुलिस लाइन पेशावर वाक़या है। क्योंकि ये सिर्फ पुलिस लाइन पेशावर नहीं है, इसके इर्द गिर्द जितनी भी ऑफिसेज है उससे इसी साइड पे, मतलब जो उसका राइट साइड है जहाँ से मैं बैठा हूँ उसके राइट साइड पे पेशावर जेल है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, पेशावर हाई कोर्ट है। उसके बाद फिर आगे आकर वहाँ पे जो सिविल सेक्रेटेरिएट मुख्तलिफ सेक्रेटरीज और मिनिस्टर बैठते हैं, उसके दूसरी साइड पे चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, होम सेक्रेटरी का ऑफिस है, लॉ सेक्रेटरी का ऑफिस है, उन तमाम मिनिस्टर्स के ऑफिस है। उसके पीछे MPA हॉस्टल है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। इसी तरह उससे दूसरे साइड पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, उनका घर है। खैबर रोड वाली साइड पे कोर कमांडर का घर है, IGFC का घर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पेशावर रजिस्ट्री है वो है। तो ये इंतहाई हसास जगह, इन सारे जो मैंने आप लोगों को बता दिया इसकी बीच में पेशावर पुलिस का ये जो पुलिस लाइन है या कंपाउंड है ये वहाँ पे मौजूद है। उससे दूसरी साइड पे फिर आप देख लीजिए IG साहब भी चीफ सेक्रेटरी वाली साइड पे बैठते हैं। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए CCPO पेशावर, SSP पेशावर सारे इधर अंदर बैठते हैं। फिर आप जब इस कंपाउंड के अंदर जाते हैं तो इसके लिए कोई आम बंदा बगैर प्रॉपर सिक्योरिटी सर्च के वहाँ पे नहीं जा सकता, और इसी वजह से वो IG कह रहे हैं कि अभी इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्या ये जो बारूदी मवाद तकरीबन 10 से लेकर 12 किलोग्राम तक ये अंदर लाए गए थे, ये किस तरह अंदर पहुंचे। क्या ये सिक्योरिटी लैब्स से डेफिनेटली है, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या ये किसी गाड़ी के अंदर पुलिस लाइन में दाखिल किए गई, क्या गाड़ी कुछ ऐसा था जिसका कोई सर्च वहाँ पे नहीं हुआ, या तो बहुत हाई ऑफिशियल की कोई गाड़ी थी जिसका आप सर्च नहीं कर सकते, वरना जो पुलिस की गाड़ियाँ अगर वहाँ पे आती है तो उनकी भी सर्च की जाती है। तो फिर किस तरह पॉसिबल है कि किसी गाड़ी के अंदर बारूदी मवाद पुलिस लाइन के अंदर दाखिल किया गया। फिर ये जो खुदकुश हमलावर है इनके हवाले से ये उन्होंने बताया कि ये पुलिस लाइन के अंदर जब ये दाखिल हो रहा था तो उनके पास कोई खुदकुश जैकेट या कुछ और नहीं था, बल्कि ये बगैर किसी एक्सप्लोसिव के वहाँ पे अंदर दाखिल हुआ था और एक मेहमान बन के अंदर दाखिल हुआ था। हालांकि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो बाकायदा हर बंदे के रजिस्ट्रेशन एक किस्म की जाती है। आप वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, वहाँ पे आपका पूरा जो प्रोफाइल है, जो डिटेल है वो लिखा जाएगा। उसके बाद किससे मिलना है वो भी वहाँ पे दर्ज किया जाएगा कि प्ला बंदे से ये मिलने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ये तफसीलात चूँकि अभी तक सामने तो नहीं आए और शायद इन इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये सारी चीज़ें अभी तक पब्लिक नहीं की गई, लेकिन ये भी सामने आ जाएगा कि वो बंदा
وہاں پہ کس سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو بارودی مواد ہے وہ کس طرح یہاں پہ اندر پہنچ گئی۔ یہ بڑا بنیادی سوال جو کل بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر بتایا تھا، اور میں نے یہی سوال کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بنیادی طور پہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ اتنے انتہائی حساس جگہ تک، اور پھر وہاں پہ یہ جو مسجد ہے یہ بیسیکلی جو پولیس فورس ہیں ان کے لیے ہے، جو باقی اگر وہاں پہ کسی کام کے غرض سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھیں گے، لیکن بیسیکلی یہ وہاں پہ جو پولیس فورس کے جوان موجود ہیں ان کے لیے یہ مسجد ہے، اور وہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ابھی آپ سوچ لیں کہ اس قسم کے کمپاؤنڈ کے اندر جانا یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ جب ان کے یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں گے تو تب یہ پتہ چلے گا۔ لیکن جس طرح کے ماضی میں جو حملے ہوئے اور اس کے جو JIT بنے اور ماضی کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا، تو اس کا میرے خیال میں کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ اس کے انفارمیشن بھی اگر وہ آئی ڈونٹ نو کہ پبلک کریں گے، پبلک نہیں کریں گے، جو حقائق ہے وہ قوم کے سامنے لائیں گے، یا حقائق کو توڑ مڑوڑ کر صرف قوم کے سامنے کچھ معمولی قسم کے تفصیلات سامنے لایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو ان پہ ڈیپینڈ ہے، جو آفیشیل ہے وہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک بہترین قسم کا امن آیا تھا، اس امن کو تباہ کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگ اس پہ بہت زیادہ غم و غصے میں ہیں کہ ان کے کاروبار دوبارہ بحال ہوئے تھے، یہاں پہ ٹورزم دوبارہ بحال ہوا تھا، یہاں پہ لوگوں کی زندگی دوبارہ بحال ہوئی تھی، اور 3 سال گزرنے کے بعد جب سے یہاں پہ عمران خان کی حکومت جیسے گئی تو اس کے بعد پھر یہ صورتحال بن گئی۔ آج میں دیکھ رہا تھا رضا ربانی جو سینٹ کے اندر انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا تھا کہ دیکھا جائے کہ جو افغانستان سے ان لوگوں کو لایا گیا تھا وہ کس طرح لایا گیا تھا۔ تو اس میں ان کے لیے عرض ہے کہ جو جرگی اس وقت ہو رہی تھی اور جو لوگ ان جرگوں کو کر رہے تھے، تو اس میں اخندزادہ چٹان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رہنما بھی ہے، اور زرداری صاحب کے بہت زیادہ کلوز بھی ہے، اور ان کی خدمت کے لیے یہ عرض ہے کہ اس جرگے کے اندر وہ بھی شامل تھے، اور وہ کابل ان کو بھی دیکھا گیا تھا ایک ایئرپورٹ پہ جب یہ لوگ کابل جا رہے تھے۔ تو میرے خیال میں وہ ساری جماعتوں کے لوگ اس کے اندر شامل تھے، اس میں کوئی ایک پارٹی کے لوگ شامل نہیں تھے۔ اور دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اس قسم کے جو مذاکرات ہیں وہ کوئی بھی سول گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستانی فوج ہے یا آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اس قسم کے مذاکرات اور اس قسم کی جو اسٹریٹجی اس کے لیے بنائی جاتی ہے، اور پھر اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکتا ہے، کس حد تک کسی کی شرائط تسلیم کی جا سکتی ہے، کسی حد تک تسلیم نہیں کی جا سکتی، تو یہ سول حکومت کے مطلب عمران خان کا اس کے اندر وہ انوالومنٹ نظر نہیں آ رہا، ورنہ عمران خان یہ چیزیں کر سکتے تھے۔ مطلب اس وقت جو باجوہ صاحب تھے یہ سارے فیصلے وہ کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اور دوسرا رضا ربانی کے لیے شاید ان کا حافظہ کمزور ہو چکا ہوگا، لیکن ان کی یاد دہانی کے لیے کہ جب پارلیمانی کمیٹی کو ایک بریفنگ دی جا رہی تھی تو وہ بریفنگ بھی اس وقت جناب باجوہ صاحب جو سابق آرمی چیف تھی، جنرل پیس بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر موجود تھی، اور DGISI بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو جو بریفنگ ان کو دی گئی تھی پارلیمانی لیڈرز کو اس حوالے سے، تو اس کے اندر ان کے پارٹی کے لوگ بھی اس وقت شامل شاہد کی تھی۔ لیکن آج اپنے انہی چیزوں کو، اپنی ناکامیوں کو کسی دوسرے کے کندھوں پہ آپ نہیں ڈال سکتی۔ لیکن بہرحال خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو صورتحال بن گئی ہے اس کو پوری طور پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں یہ اس قسم کی چیزوں کو جواز بنا کر الیکشن کو اگر ملتوی کیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کے جو توپوں کا رخ ہے اور لوگوں کی جو انگلیاں ہیں وہ ان کی طرف اٹھیں گے، PDM کی طرف، کہ مطلب یہ جو ساری چیزیں یہاں پہ اگر کی گئی تو پھر کس طرح پاسبل ہے کہ مطلب ایک واقعہ ہوا اور اس کو آپ جواز بنا کر الیکشن کو التوا میں ڈالیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے پھر دردسر بنے گا۔ تو اسی وجہ سے
میرے خیال میں اس کو پھر الیکشن کے لیے کوئی بیس بنانا، بنیاد بنانا کہ ابھی چونکہ یہ واقعہ ہوا یا یہ واقعات ہو گئے تو اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے. پھر یہاں پہ ان کے جو گورنر یہ لوگ لے کر آئے ہیں وہ بھی بڑا عجیب قسم کا بندہ ہے، لیکن چلو مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ اپنے خاندان کے اور اپنے قریبی رشتہ دار کو لے آئے تو چلو وہ لے کر آئے ہیں. لیکن اس سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا اور پھر اس کے بعد پھر یہ واقعہ بھی ہوا. تو ابھی اگر اس چیز کو آپ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو لوگوں کا جو تنقید اور لوگوں کا جو توپوں کا رخ ہے وہ ان کے طرف آئے گا اور پھر لوگوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے اور میرے خیال میں اس سے نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کافی سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے الیکشن ڈیلے کرنے کا نام زبان پر بھی نہ لے آئے. اگر لے کر آئیں گے تو اس سے پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بنے گا. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، شیخ رشید نے آج ایک بار پھر آصف زرداری پہ الزام لگایا اور اس نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے کسی آفیسر کو بھیج دے اور جو عمران خان کو دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے مارنے کی جو سازش کی جا رہی ہے اس کے جو تفصیلات ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ہم نے اسی دن بھی اس میں بات کی تھی اور پھر اس کا کافی بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان کو سلو جو زہر ہے اس کے ذریعے مارنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا ان کا الزام ہے، دعویٰ ہے اور میرے خیال میں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے، فوج کو یہ چیز سیریس لینا چاہیے. ابھی اگر شیخ رشید صاحب کے پاس ایسی انفارمیشن ہے جو آرمی چیف کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آرمی چیف کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے کسی با اعتماد بندے کو ان کے پاس بھیجے اور ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کر کے اس چیز کو بر وقت روک دیا جائے. اگر اس میں کوئی حقیقت ہے، اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر زرداری صاحب اسلام آباد پولیس کے بجائے عدالت میں جائے، کیونکہ یہ اسلام آباد پولیس کا کام نہیں ہے. آپ عدالت میں جائے اور وہاں پہ ان کے خلاف آپ کیس کریں اور پھر وہاں پہ شیخ رشید صاحب عدالت کے سامنے ثبوت پیش کریں گے. اگر ان کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو ان کے خلاف عدالت کارروائی کریں گے. لیکن اپنے اسلام آباد پولیس کے ذریعے آپ لوگوں کو پریشرائز نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا الزام زرداری پہ لگایا ہے اور میرے خیال میں یہ بڑا سیریس نیچر کا ہے اور اس کو سیریس لینا بھی چاہیے. فواد چودھری کے ساتھ ظلم کا سلسلہ جاری ہے. بڑا ایک عجیب قسم کا چیز پاکستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا تو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی بے خلاف ورزی کی گئی. نہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور نہ اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کو وہاں پہ پیش کیا اور نہ پنجاب پولیس نے اس کو وہاں پہ لے کر عدالت کے سامنے پیش کیا. لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ تو وہ ساری چیزیں ہو گئی. پھر جب جج صاحب بھی اپنے ایکشن لینے سے پیچھے ہٹ گئے اور اس نے ان کے درخواست بھی خارج کر دی. آج وہی چیز اسلام آباد کے اندر دیکھا جا رہا تھا کہ وہاں پہ معزز جج صاحب حکم کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو پیش کرے اور یہاں پہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ پیش کرے، ریکارڈ لے کر آئے. لیکن جو پروسیکیوٹر ہے وہ بھی پیش نہیں ہوتے، ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا جاتا. تو اس کا میرے خیال میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے کہ کون اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ عدالتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. معزز جج صاحبان حکم کرتے ہیں اور ان کی احکامات کی تعمیل نہیں کی جاتی. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ بڑے بااثر اور قانون سے بالاتر لوگ ہیں اور ان قانون سے بالاتر لوگوں کو قانون کے نیچے لانا یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. اور میرے خیال میں چونکہ وہ کسٹوڈین آف دی کنسٹیٹیوشن ہے اور اگر یہاں پہ کنسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس پہ خاموشی سے قوم کے اندر بہت ساری سوالات جنم لیں گے اور اسے جو ہمارا عدلیہ ہے اس کے حوالے سے کافی سارے سوالات کریٹ ہوں گے. کیونکہ ایک غریب آدمی اگر کسی معزز جج صاحب کا کہ کسی حکم کے خلاف ورزی کرے تو میرے خیال میں پتہ نہیں اس کا کیا حشر بنے گا، کتنے عرصے کے لیے وہ جیل کے اندر پڑا رہے گا. لیکن یہاں پہ اگر یہ لوگ معزز عدالتوں کی احکامات کے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ میرے خیال میں ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. ایک اور جو خواجہ سعد رفیق نے آج کہا کہ ریلوے ملازمین کے لیے پینشن کے
पेंशन और तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। तो देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी तेज़ी के साथ तबाह होती जा रही है और आप देख लें कि इसाक डार से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आप पूरी तौर पे रिज़ाइन करें, लेकिन इस कुर्सी पे जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा बैठ जाता है तो फिर वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये पूरी जो इकॉनमी है उसको इसाक डार ने तबाह कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने नाकामी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और ना इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। मेरे ख़्याल में उनको पूरी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए और जो पीडीएम की हुकूमत है, फजलुर रहमान है, जरदारी है, इनको अपनी नाकामी तस्लीम करके पूरी तौर पे हुकूमत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम मज़ीद ये मुश्किलात और ये तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।